شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين سيدنا ومولانا وطاهر قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سب سے پہلے خدا کی برگاہ میں التماس ہے کہ خالق اکبر کی ذات اب تمام مومن و مومنات اس مولا کی پرسرداری کے لیے چلتے رہے ہیں. خالق اکبر کی ذات اب تمام مومن و مومنات کی اس پرسرداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عزاداری کے صدقے میں خالق اکبر کی ذات آپ تمام مومن و مومنات کی جان و مال و عزت و ناموس کی محافظت فرمائے اور ہماری گنہگار آنکھوں کو اپنی مولا کا دیدار نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرتبہ بلند تر صلوات. اگر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اگر مناسب سے مجھے تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ میں ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ سکوں تو ایک صلوات پڑھتا آ جائے. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ آیت جو جس کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا آیت نمبر 124 جس کے اندر خالق اکبر کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو اس وقت کو اے میرے حبیب. یہاں پر ماشاءاللہ کافی کچھ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جب تک ان کی تمہیدی گفتگو نہ کی جائے اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی. یہاں پر ہمارے کچھ اساتذہ کرام بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کی جاتی ہے دو انداز میں کی جاتی ہے. یا تو اس کو واقع کی اطلاع دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم آ رہے تھے ابھی گاڑی کے اوپر ہم نے ایک واقعہ دیکھا اور وہ میں نے آپ کو سنا دیا اور یہاں پہ جب میں بیان کروں گا تو میرا انداز کچھ اور ہوگا. میں کہوں گا کہ یہ واقعہ اس ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہوتے
اور وہ واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو میں نے دیکھا، اور پھر ہم اس جگہ سے گزرتے اور پھر میں کیا کہتا، پھر میں اطلاع نہیں دیتا، پھر میں جملہ چینج کرتا، میں کہتا یاد ہے یہ جگہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، یاد ہے نا کچھ؟ تو یہ میں کب کہوں گا کہ جب آپ میرے ساتھ اس تمام چیزوں کو ملاحظہ کر رہے تھے تب میں جملہ کہوں گا۔ تو یہاں پر خالق اکبر کی ذات ہے، مخاطب خطاب کر رہی ہے، اور مخاطب کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ تو بتانے والی، خطاب کرنے والی اللہ کی ذات، جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ رسول خدا، اور انداز کیا ہے کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم ابراہیم کا امتحان لے رہے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے۔ ابھی تو کہا نا یاد کرو اس وقت کو۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی فقط ہمارے نبی نہیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک کسی نبی نے، کسی رسول نے ہمارے نبی کا، نبوت کا، اس رسالت کا اقرار نہیں کیا تب تک نہ اس کو نبوت ملی ہے نہ رسالت ملی ہے۔ تو جب نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جب نبی ہوگا تو ایسا ہوگا نا، جب رسول ہوگا تو اقرار ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تو اس لیے خالق اکبر کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اب امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی خود اللہ بتا رہا ہے۔ ٹیچر رزلٹ کہتے ہیں استاد، تو رزلٹ آتا ہے تو پھر اناؤنس ہوتا ہے رزلٹ کیسا ہوا، امتحان کے بعد رزلٹ کیسا رہا، پوزیشن کیا تھی، حالت کیا تھی، اس رزلٹ کی، اس پوزیشن کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا فَأَتَمَّهُنَّ، یہ میرے نبی نے اس امتحان کے اندر 100% کامیابی کی ہے، 100% نمبر لیے، کسی قسم کمی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ تو میرے نبی نے 100% کامیابی کی ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل ہر لحاظ سے کامیاب حاصل کی۔ بس جب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی امتحان دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا درجہ بڑھتا ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بھی آپ کو 5ویں کلاس کا بچہ اگر امتحان دے گا تو کہاں دے گا؟ 6ٹھی میں، 6ٹھی کا دے گا، 7ویں میں چلا جائے گا۔ تو بھائی جب حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، اللہ نے رزلٹ بھی بتا دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل طریقے سے کامیابی حاصل کی، تو رزلٹ کیا ہوا؟ درجہ کیا ملا؟ خالق اکبر کی ذات نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ یعنی اس کامیابی کے بعد درجہ بڑھ گیا۔ درجہ کیا بڑھا؟ امامت کا۔ اب دیکھیں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبل اس کے جناب ابراہیم کو نبوت ملے پہلے اللہ نے اپنا عبد بنایا۔ قبل اس کے کہ جناب ابراہیم کو رسالت بنے پہلے نبی بنایا۔ قبل اس کے کہ جناب ابراہیم کو خلت و خلیل بنے رسول بنایا۔ قبل اس کے کہ امام بنے پہلے اپنا خلیل بنایا، اور آخر میں 5واں عہدہ دیا امامت کا۔ اب عجیب مرض فکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو عبد بنایا، قال ومن ذریتی نہیں کہا میرے اولاد میں سے بھی، نبی بنایا نہیں کہا قال ومن ذریتی میری اولاد میں بھی امامت رکھنا، رسول بنایا یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی، جب امام بنایا تو فوراً کہا قال ومن ذریتی۔ کیا کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت و رسالت ختم ہو جائے گی لیکن امامت قیامت تک چلے گی۔ لہٰذا میری اولاد کے اندر یہ عہدہ ہوگا تو میری اولاد ہی قیامت تک اس پوری کائنات کی رہبری کرتی رہے گی۔ تو فوراً کا قال ومن ذریتی، اب اللہ کے خلیل ہے نا،
جب اللہ سے کچھ چیز مانگ رہا ہے خلیل تو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ کنڈیشن لگے، شرط لگے، کہا ٹھیک ہے. جب کہا نا میری ضرورت میں سے بھی عہدہ کو رکھنا تو خالق اکبر کی ذات نے کیا کہا؟ قال لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو ملنے والا نہیں ہے. میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو ملنے والا نہیں ہے. تو بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارے جب ابراہیم مانگ رہے تھے تو ابراہیم کے پاس کون سے عہدے تھے؟ عبدیت تھی، نبوت تھی، رسالت تھی، خلت تھی، امام بھی بن گئے تھے. تو بس آپ کو امامت چاہیے تھا نا. اللہ کا امتحان بھی دے چکے ہو، ہر لحاظ سے کامیابی حاصل کر چکے ہو، بس اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو امام بنا لو. بھئی اگر امامت ہی بنانا ہے، کچھ کرنا ہے تو اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو سلیکٹ کرو، اس کو امام بنا دو. جناب ابراہیم جانتے تھے کہ میرے بنانے سے کوئی امام نہیں بنے گا، کوئی رہبر نہیں بنے گا، میرے بعد میرے بنانے سے خلیفہ نہیں بنے گا، بلکہ کس کے؟ اللہ کے کہنے پہ بنے گا. تو بس جو اللہ کے کہنے سے بنتا ہے، جیسا جد الانبیاء ابراہیم جیسی ہستی بھی اپنے بعد کسی کو امام یا اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتی، کوئی اور ایرا غیرہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا بات؟ کسی اور کی کیا مجال کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا لے. اس لیے خالق اکبر کی ذات نے بھی جب کہا نا کہ میری اولاد میں سے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ سکتی تھی ٹھیک ہے بنا لینا، کہہ سکتی تھی نا. اب تو تم امتحان بھی دے چکے ہو، سارے عہدے آپ کو مل چکے ہو، میرے بااعتماد ہو، میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو، بنا لینا، میرے اختیار تمہیں دے جا رہا ہوں، تم کسی کو جو بنا لو. نہیں، خالق اکبر کی ذات نے کیا کہا؟ قال لا ینال احد الظالمین، میرا عہدہ، یہاں پہ علماء اکرام موجود ہیں، احدی، احد یا متکلم ہے، یعنی میرا عہدہ، یعنی امامت میرا منصب ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں گا. لوگوں کے بنانے سے نہیں ملے گا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ملے گا، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اس نے ظلم کسی لحاظ سے موڑی کسی حصے میں بھی کیا ہوگا، اس کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. کس کو ملے گا؟ ظالم کی ضد کیا آتی ہے؟ معصوم. ابراہیم آپ کی اولاد میں اگر کوئی معصوم ہوگا یہ عہدہ اس کا ملے گا. اب بہت ساری باتیں ہیں چونکہ پڑھنے والے بھی کافی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں، کچھ دامے وقت میں مجھے نہیں ہوتی. بہرحال امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے، سب سے بڑا اہم ترین کام یہ ہے کہ جو رسول دین و شریعت لے کر آتا ہے، اس دین و شریعت کو جو پہنچا کے جاتے ہیں رسول، اس دین و شریعت کی تشریح کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ امام ہے. اس کو کسی نقص و عیب سے بچا کر رکھنا بھی امام ہے. دوسرا مقام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یعنی خود نیک ہوگا تو نیکی کا حکم دے گا. ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، صبح جناب بچہ ہے تو بیٹا نماز پڑھے گا، بچہ دیکھتا ہے کہ وہ باپ صبح کے ٹائم سویا ہوا ہے، کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ اگر اتنی اہم ہوتی تو میرا باپ نہیں پڑھتا. جب میرا باپ ہی نہیں پڑھا تو اس کا مطلب غیر اہم چیز ہے. لیکن اہم کب ہے؟ آپ بچے کو کہیں نہیں، جیسے نماز کا ٹائم ہو، جیسے اذان کا ٹائم ہو، آپ وضو کرنے کے لیے چل پڑے، بچہ خود سمجھ جائے گا. آپ موبائل بند کر دیں، ٹی وی کا سوئچ آف کر دیں اور جائیں مصلی کے اوپر، سارے گھر والے سمجھ جائیں گے یہ سب سے اہم کام ہے. ادھر اذان آ رہی ہوتی ہے، ادھر ہم ٹی وی بھی چلا رہے ہیں، میسج بھی چل رہے ہیں، اور جب ٹائم ختم ہونے والا تھا، کچھ نمازیں ٹائم ختم ہونے والا تھا، اب جلدی جلدی نماز پڑھیں، شروع ہونے والا. تو جب گھر کے اندر ایسا میسج جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو خیر امام کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا کام پہنچانا. جب خود نیک ہوگا تو پہنچائے گا نا. خود رشوت خور ہو، خود دھوکہ دہی کرنے والا ہو، خود ظالم ہو تو کیسے روکے گا؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہے منکر، برائی سے روکنا، پہلے خود تو روکے اپنے آپ کو. جب خود نہیں روکے گا دوسروں کیسے نصیحت کرے گا؟ تو لہذا سب سے پہلے کام خود کے، پھر اس کے بعد دوسرا کام. تیسرا یہ ہے کیا ہے
کہ بے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. تیسرا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، حقیقت پہ مبنی فیصلے کرنا، یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھا کہ زمانے خلافت کے اندر کتنے ایسے فیصلے ہوئے جن کو مولا نے جا کر خود صحیح کیا، یا نہ ہو سکے ڈائریکٹ مولا کے پاس ہے، یا ہو گئے مولا نے اس کے اندر تبدیلی کروائی، نہایت بات تک پہنچانا. تو امام کا کام کیا ہے؟ شریعت کی حفاظت کرنا، ان کو تمام چیز سے بچا کے رکھنا. دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. تیسرا لوگوں کو فیصلے کرنا. اس طرح بہت ساری شرائط ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. مختصراً دیکھیں ہر دور کے اندر ہر امام نے دین اسلام کی شریعت کی حفاظت کی. ایک روایت کے مطابق کہ آخر سفر امام رضا کی شہادت ہے. آخر سفر چاہے 29 کا ہو 30 کا ہو، جو بھی ہو آخر سفر روایت کرنا ہے. تو امام رضا کے حوالے سے چونکہ امام رضا کے دور کے اندر بھی امام رضا کا لقب ہے عالم آل محمد. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے عالم میں نہیں، سب عالم ہیں، لیکن یہ لقب جس کو مل جائے. دیکھو جس طرح بی بی زینب سلام اللہ کا کیا لقب ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کم عقیل ہیں؟ زیادہ ہیں، لیکن لقب مل گیا. اسی طرح قمر بنی ہاشم کیا جناب علی اکبر کم خوبصورت ہے؟ خود مولا امام حسین مولا امام حسن زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ لقب مل گیا. قمر بنی ہاشم مولا عباس کا لقب ہے. اسی طرح امام رضا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد. آل محمد کا عالم کیا باقی عالم نہیں ہے؟ سب عالم ہیں، بلکہ ان کے جد نامدار مولا کائنات سلونی منبر سلونی سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن ان کے عہدہ ہے. لیکن یہ اللہ کا مل گیا کہ جب ہمارے اس 8ویں امام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا. پوچھا گیا کہ بھی آپ کے والد گرامی کا لقب عالم آل محمد، اس سے پہلے کسی امام کو یہ لقب نہیں ملا. ہاں اس کی وجہ ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے پہلے جتنے بھی گزرے انہوں نے غیر لا مذہب سے اتنے زیادہ مناظرے نہیں کیے جتنے میرے بابا نے کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو 8ویں امام کی امامت کا قائل ہوا ہو گیا وہ پھر اثنا عشری بنا. اب 8ویں امام سے پہلے فرقے بنے ہیں، کوئی زیدی ہے، کوئی فتحی ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی بوری ہے، یہ سارے فرقے بنے 8ویں امام سے پہلے. جب 8ویں امام کی جس نے امامت کا اقرار کر لیا تو امام نے اتنے مناظرے کی امامت کے موضوع کے اوپر، اب کسی کے پاس گنجائش نہیں بچتی تھی کہ امامت کا انکار کر سکے. اس لیے وہ 12 امام تک گئے. تو کہا اس لیے میرے بابا کا نام کیا ہے؟ عالم عالم. اور مولا کے زمانے کے اندر ساری تمیزی باتیں ختم. مامون خلیفہ وقت ہے، مامون یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کے علمی مقام کو کم کیا جائے. اس کا یہ نجس ارادہ ہے. پروگرام کیا بنا؟ آپ نے وزیر اعظم کو کہا، خارجہ کو کہا جاؤ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں مختلف مذاہب کے ان کو دعوت دو. عیسائی کے بڑے عالم کو بشپ کو دعوت دو، یہودی راس الجلوس ان سب کو دعوت دو، ہندو کے جو بڑے بڑے علماء ان کو دعوت دو. اس زمانے میں صحابی موجود تھے، صحابی والوں کو دو، مجوسی موجود تھے، مجوسیوں کو دو، اور باقی بھی اسلام کے جو دوسرے فرق ہیں ان تمام کو دعوت دو. اچھا خبردار ہمارے ولی عہد کو پتہ نہ ہونے پائے. اس کا عقیدہ نہیں ہے نا امام علم الہی کے پڑھے، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی کے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتے. کہ ہمارے ولی عہد کو پتہ نہ ہونے پائے. تو خواجہ نے کہا بھائی حضرت کہ تو بہت بڑا خرچہ ہوگا، اتنے لوگوں کو رکوع لکھے جائیں گے، پھر وہ وفد آئے گا. اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، بیت المال سے چلے گا. اب ان کا بیت المال کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے اپنے انداز میں. خیر بھارت جو کہ جلدی کے ساتھ جانا ہے تو پروگرام جس طرح طے تھا اسی طرح لوگ آ گئے. مامون کو اطلاع دی گئی بھی سب علماء آ گئے.
اچھا میں خود جائزہ لوں گا. یہاں پہ تم لوگ تیار ہو؟ اب چونکہ ہر زبان مختلف زبان والے سب تو عرب نہیں ہے. اب کوئی ہندوستان سے گیا ہے, کوئی فارس سے آیا ہوا ہے, کوئی انگریز ملک سے آیا ہے, کوئی دوسرے جگہوں سے آیا ہوا ہے, تو ان کی زبانیں تو مختلف ہیں. اب اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تم لوگ سب تیار ہو, آمادہ ہو کر آئے ہو, اپنی تیاری مکمل کر کے آئے ہو. سب نے کہا ہم اپنے ساتھ کتابیں بھی لائے ہیں, اپنے شاگرد بھی لائے ہیں, پوائنٹ بھی نوٹ کر کے لیں, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا خبردار, ہمارے والی ہے بہت چلاک ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت سمجھدار ہے, اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے. ادھر ان کو چلا کے اور ادھر ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے والی عہد کو بلا کے لاؤ. اب غلام گیا, ویسے تو ان کا غلام تھا لیکن دل ہی دل میں مولا کا طرفدار ہو چکا, تقیہ کی بنیاد کے اوپر. اب ادھر کیا بلا گیا, ادھر غلام چلا گیا, ادھر یہ سب کو کہہ رہا تھا. اس کو دیکھو ارادے دیکھو. کہا کہ میرا ولی عہد ہے کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا, کسی نے دروازہ نہیں کھولنا, کسی نے پردہ نہیں ہٹانا, ہمارا ولی عہد خود چل کر آئے گا اور یہاں پہ ٹھہرے گا, میں بتاؤں گا کہاں بیٹھنا. اچھا بھائی, اب سب کو یہ بتا دیا. ادھر جب بندہ پہنچا غلام کانپتا ہانپتا ہوا, اس کو تو نہیں پتا کہ مولا کی کیا شان ہے, کیا اہمیت. بعض تک ہمیں ہم بھی بعض تک ایسے کرتے ہیں کہ معرفت اتنی نہیں ہے جتنی امام کے بارے میں ہمیں ہونی چاہیے. اب وہ بھی اسی طرح پہنچا گھبرایا ہوا ہے. بولے بھائی کیا بات ہے, آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار میں گزر رہی, وجہ کیا ہے, کیوں ٹینشن کا شکار ہو, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے مولا کیا بتاؤ کہ وہاں پہ بہت بڑے علماء ہیں, بہت بڑا مناظرہ ہونے والا ہے, مامون نے آپ کو بلا بھیجا ہے. مولا اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے, بلایا مجھے ہے, پریشان تو ہو رہا ہے. نعرہ حیدری, ماشاءاللہ ٹینشن, اس نے مجھے بلایا, پریشان کیوں؟ کہا مولا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو علماء بلائے ہیں وہ بڑے ٹیڑھے میڑھے سوال کرتے ہیں, ان کا سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ بننا چاہیے, اس لیے. اب مولا پھر کہا کہ تمہیں اپنے امام کے علم کے اوپر شک ہے؟ ماشاءاللہ. کہا نہیں مولا شک نہیں. تو پھر گھبرانے کس بات کی ہے؟ یعنی امام کا علم جو ہوتا ہے وہ یہ محتاج نہیں ہوتا, کوئی سوال پوچھا جائے, جس زبان میں سوال پوچھا جائے اسی زبان میں جواب آتا ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہا جاتا اچھا میں تھوڑی دیر میں سوچ کے بتاتا ہوں, میں دیکھ کے بتاتا ہوں, اچھا معلوم نہیں ہوگا تو پوچھوں گا. نہیں, ادھر سوال ختم ہوا, ادھر جواب آ جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر کسی کو سوال کرنا نہ آئے تو خود سوال بھی بتاتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, ادھر سے امام تیار ہوئے. کیسے تیار ہوئے؟ عصمت کی ابا ہوئی, ولایت کا امامہ سر پہ رکھا, تولا کی تصویر لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا, اب امامت چلی, زمین قدم بوسی کر رہی ہے, اس لیے کہ حجت خدا جا رہی ہے. اب جیسے دروازے میں پہنچا, کہا ان کا نجر سرا تھا, دروازہ نہیں کھولنا. ہوا کا جھونکا آیا, دروازہ خود بخود کھلا, پردے ہٹتے چلے گئے. گویا معلوم ہوتا تھا کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے. جیسے دربار کے اندر پہنچے تھے, پہلے تو وہ خود کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں اٹھے گا, اتنی جلالت امامت تھی, خود اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا ابن رسول اللہ ادھر آ جاؤ, ہمارے تو بزرگ بھی کہہ کر گئے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلندتر صلوات. بات پہنچ گئی ہے نا. تو بہر اب جو دروازہ کھلا بیٹھ گئے اور چاپلوسی کرنے لگا کہ اپنا رسول اللہ چند عالم آگئے مختلف علاقوں سے, مختلف مذاہب سے, آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ میں نے اپنے نجس ارادی کے ذریعے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کو بلایا. کئی چند علماء آگئے, مجھے کہا تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے. امام کے چہرے پر مسکرا رہا ہے, کہ تو کیا سمجھتے, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نہیں جانتے. کہ آپ تخت پہ بیٹھ جاؤ, کہ نہیں میں منبر رسول کا وارث ہوں, میرے لیے منبر لگایا جائے, میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. اچھا بھائی, منبر پہ بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, سامنے ایک دوسرے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد
کہا کہ تم سوال کرتے ہو یا میں کروں؟ اب جتنے علماء بیٹھے تھے ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ یار یہ ایک اکیلا ہے، اتنا بڑا اعتماد ہے، ہم کتابیں لے کر آئے، ہم ساری چیزیں لے کر آئے ہوئے، یہ اتنا پورا اعتماد ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد یا سیدی فرمائے انشاءاللہ صلوات پڑھے گا پھر تمہارا اب 2000 آگے میں انتہائی ختم کر رہا ہوں اس وقت 1 منٹ کے اندر، چونکہ دامن یاسمین آواز میں آ چکے ہیں اور ٹائم مغرب ہو جائے گا، اب مناظرہ ہے، اس کو اتنا بڑا تولانا بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ بھارت مولا نے سب کو دیکھا کہ تم سوال کرتے ہو یا میں کروں؟ تو جو عیسائی تھا، بشپ تھا، اس نے کہا کہ آپ سوال کر رہے ہیں، ہم اتنے زیادہ ہیں، تم اکیلے ہو۔ تو ویسے ترتیب بھی یہی بنتی تھی کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کا بڑا پرابلم ہے۔ کیسے؟ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کس کو مانتے ہو؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وہ اس کا بیٹا ہے۔ کہ کیسے بیٹا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو امام مسکرا کہنے لگے اچھا اگر یہ والی بات ہے تو پھر آدم و حوا کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو بطریق اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، وہ اللہ کی بیٹی ہونی چاہیے، اس کو تو نہیں کہتے ہو، اسے خالی عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ اب امام تھے، جانتے تھے کہ امام کا علم کیا کمال کا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ جس امام کو مانتے ہیں ان کی منزلت سمجھیں۔ ایک جملہ کا جس کے ذریعے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں، بولے فرمایا عیسیٰ بہت اچھے تھے، نہیں مارا تھا نا، کہ عیسیٰ بہت اچھے تھے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن نماز اور روزے کے چور تھے، نماز اور روزہ نہیں پڑھتے تھے۔ بس اسی طرح پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا، جیسے آپ خاموش بیٹھ گئے ہو، جیسے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو بھائی اسی طرح سناٹا چھا گیا۔ اور ایک مرتبہ چلا کر وہ بشپ بولا، وہ عیسائی پادری بولنے لگا، کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عیسیٰ کس شان کے مالک تھے، جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، سارا دن اللہ کے روزے میں ہوتے تھے، آپ کیسے کہہ رہے کہ نماز اور روزے کے چور تھے؟ تو امام نے کہا کہ تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا جو نماز پڑھے، جو یہ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کہا جو عبادت کرتا ہے وہ اب تو ہوتا ہے ابن نہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، بولے کہ آپ کو سوال کرنے سے کریں، کہ میرے پاس سوال کی گنجائش نہیں بچی، ہمارے مذہب کی بنیاد ہی تھی کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اب میں کیا سوال کروں؟ مجھے کوئی سوال نہیں کرے، کسی اور سے کر لیں۔ بس یہودی سامنے بیٹھا تھا، کہا یہودی کیا بات ہے کہ تم آدم سے لے کر موسیٰ تک تمام نبیوں کو مانتے ہو، لیکن موسیٰ کے بعد کسی نبی کے اوپر نہیں مانتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ عیسیٰ کے بعد جتنے بھی نبی آپ لوگوں کے بغیر آئے ہیں، انہیں عیسیٰ جیسے معجزات موسیٰ جیسے معجزات نہیں دکھائے، اس لیے نہیں مانتے۔ کہا اچھا تو موسیٰ کے معجزات تم نے خود دیکھے ہیں؟ کہ نہیں۔ تو پھر کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ جو حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے وہ بعد والے نبیوں نے نہیں دکھائے؟ کہ ہم نے مستند کتابوں میں پڑھا ہے، کہ ہمارا قرآن کہتا ہے موسیٰ کے 2 معجزے تھے، ایک آسان تھا، دوسرے ید بیضا، ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تھے، بہر نکلتا سفید ہو جاتا تھا، یہی 2 تمہارے معجزے ہیں؟ کہا ہمارے توراۃ کے اندر بھی یہی 2 معجزے ہیں۔ کہا اچھا بعد والے نبیوں نے تو اس سے بڑے معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کے تم بے اللہ کھڑے ہو جاتے، اور ہمارے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس سے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ کہ نہیں وہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری مستند کتاب ہے نہیں۔ اچھا بھی تمہارے نزدیک کیا مستند کتاب ہے؟ کہ میرے نزدیک توراۃ ہے۔ کہا اچھا میں کہا اگر توراۃ سے ثابت کروں بعد والے نبیوں کی نبوت تو مانو گے؟ کہا بالکل۔ کہا اچھا پہلے یہ دیکھ میں توراۃ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میری توراۃ کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا جو ہاتھ تیرے ہاتھ میں توراۃ ہے کھول۔ اس نے کھولا، سیدھی جانب کا پیج جو سیدھی جانب کا صفحہ ہے اس کو دیکھ،
میں تلاوت کر رہا ہوں تو توجہ کر میری تلاوت کیسی ہے. مولا نے توریت کی تلاوت شروع کی, ابھی آدھا صفحہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اس راسو جالوت نے کتاب کو بند کیا, کہنے لگا تمہیں کیسے پتا کتاب میرے ہاتھ میں ہے, آپ دور منبر میں بیٹھے ہیں بغیر دیکھے آپ وہی پڑھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہا اگر میں دیکھ کے بتاؤں پھر میں حجت خدا کیسے ہوں؟ کہا اس کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ سن, اس کا ایک چیپٹر ہے حبقوق, اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 19 سے میں تلاوت کرتا ہوں, بعد کی نبوت کو میں ثابت کرتا ہوں. پہلے آپ کے نبی کے بارے میں کیا کہا رہا ہے, آپ کی کتاب کے اندر کیا ہے, وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَىٰ طُورِ سِینَا, تیرے پروردگار نے اپنا جلوہ دکھایا طور سینہ پر, یعنی وحی نازل کی طور سینہ کے اوپر. یہ طور سینہ کے اوپر کس کے اوپر وحی نازل ہوئی؟ یہودی کہنے لگا یہ ہمارے نبی موسیٰ پہ نازل ہوئی. کہ اس کی بعد والی آیت کو دیکھ, وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَىٰ جبل سعیر, کہ آپ یہ دیکھیں اس کے بعد کیا جبل سعیر پر وحی نازل ہوئی. یہ جبل سعیر کیا؟ کہ میں نہیں جانتا ہوں. کہا عیسائیوں کی طرف مولا نے رک کیا, کہ تم جانتے ہو یہ جبل سعیر کیا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں, ہمارے نبی عیسیٰ پہ اس پہ وحی نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد کا بعد والی آیت پڑھو, وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَىٰ جَبَلِ فَارَان, کہ جبل فاران کے اوپر تیسری مرتبہ وحی نازل ہوئی. کہ یہ کیا ہے جبل فاران کیا ہے؟ کہ میں نہیں جانتا. کہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, کہ جبل فاران کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ مکہ کے پہاڑی سلسلے کو کہا جاتا ہے. تو میرے مولا کہنے لگے کہ مکہ کے پہاڑی سلسلے کو فاران کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک غار ہے جس غار کا نام ہے غار ہیرا. ہمارے نبی نے ہی دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر اس غار میں وحی نازل ہوئی. یہ کتاب تمہاری ہے, حوالے میرے ہیں, یہ ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ توریت کو سمجھتے ہیں. کہا تم نبیوں کی بات کرنا چاہے, تو جس نبی کا کہے میں معجزہ دکھاؤں گا. کہا کیسے؟ میں نے مان لیا. ٹھیک ہے, جب آپ یہ بات کر سکتے ہیں معجزہ دکھا سکتے ہیں, کیسے؟ کہا آگے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے 12 نائبین تھے, اسی طرح آخری نبی کے بھی 12 نائبین ہوں گے, اور ان میں سے 8واں میں ہوں. سبحان اللہ. بس جب یہ باتیں سنی نا ماموں سے, کہاں عزم ہوتی تھی, کہا بس بہت ہو گیا, ہمارے والی کو بہت تنگ کر رہے ہو تم لوگ. لہذا وہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. آج میں وقت چل رہا ہوں, یہی چیزیں تھیں جو سبب بنی مولا امام رضا ظہر کے مامون نے دو جو زیادہ ذہن نہیں. مولا امام رضا نے اپنے غلام خواجہ عبدالسلط سے کہا کہ دیکھو مامون نے مجھے دعوت کے لیے بلایا ہے, اس کے ارادے صحیح نہیں ہے. اگر میں دعوت کے واپس آتے ہوئے میرے چہرے کے اوپر رومال ہو, چادر ہو, تو مجھ سے بات مت کرنا, مجھے اس زہر دے چکا ہوں. لیکن اگر میں صحیح آؤں, چہرے پہ ہاتھ ہو, تو مجھ سے بات کرنا. اب خواجہ عبدالسلط غلام میں سمجھتے ہیں, معرفت امام رکھتے ہیں. اب مولا اندر جاتے ہیں, خواجہ ہاتھ دعا کرتے ہیں, باہر لا میرا کتنا کریم امام ہے, تو میرے مولا کی حفاظت کرنا. اب یہ گر گلا کے دعا کر رہا ہے. ادھر گیا ماموں نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہوتا, سامنے انگوروں میں خوشہ پیش کیا. مولا نے 2 انگور تناول کیے اور اٹھ کے جانے لگے. کہا ماموں نے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں آپ نے بھیجا وہاں جا رہا ہوں. کہا ابھی تو دعوت پوری ختم ہی نہیں, کوئی بات بھی نہیں. کہیں آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اب اتنی ذات تھی, اتنی سخت ذات تھی. اسی وقت مولا کا کلیجہ کھٹنے لگا, مولا کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. مولا نے رومال ہاتھ منہ پہ رکھا, پیر نکلے. خواجہ عبدالسلط نے دیکھا کہ میرے مولا کے چہرے کے اوپر رومال رکھا ہوا ہے, سمجھ گئے کہ میرے آقا کو زہر مل گیا ہے. فوراً آگے دوڑے جا کے دروازہ کھولا, مولا کا بستر بنایا, مولا بستر پہ سو گئے. کہا خواجہ دیکھو دروازے تمام بند کر دینا, تمام دروازوں کو بند کر دے, میرے نزدیک مت آنا. اب تھوڑی دیر بہر گریا کر رہے تھے, اچانک ایک نوجوان کو دیکھا جو اس کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا. خواجہ دوڑ کے کہے اے نوجوان تو یہاں کیسے آ گیا ہے, کس سے ملنا چاہتا ہے؟ کہ خواجہ تمہیں پہچانا نہیں ہے, میں تیرے 8ویں امام کا 9واں امام بیٹا محمد تقی ہوں. کہا اے میرے مولا آپ تو مدینے کے اندر تھے, کیسے یہاں پہ پہنچے؟ یہاں دروازے بند تھے, اندر کیسے داخل ہو گئے؟ مولا رو کے کہنے لگے اس اللہ نے جس نے مجھے مدینہ سے خراسان پہنچایا, اسی اللہ نے دروازے کھولنے کا بھی انتظام کر دیا. میں اپنے بابا کو غسل کفن دینے
کہنے لگے خواجہ تم اندر تشریف مت لانا، میں خود ہی اپنے بابوں کو غسل کفن دوں گا۔ اب تھوڑی دیر گزری، خواجہ نے دروازہ کھلا دیکھا کہ مولا انعام رضا کو غسل کفن مکمل ہو چکا تھا، ساتھ میں بیٹے امام محمد تقی رو رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا انعام رضا آپ کو زہر ملی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کا بیٹا اجازت امامت سے پہنچا، آپ کو غسل بھی ہوا، آپ کو کفن بھی پہنایا، آپ کو دفن بھی کیا جائے گا، لیکن کربلا میں آؤ ایک جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، دفنانے کی اجازت نہیں مل رہی، دفنانے تو بجا، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوئے جا رہے ہیں۔ بس ازادارو یہاں بھی ایک بہن اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آئی، جب تم میں پہنچی نا بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ خوب والوں نے بڑے احترام کے ساتھ صحابہ سے جناب معصوم خون کو لایا۔ میں کہوں گا معصوم خون آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، آپ کے بھائی کو زہر ملی، آپ کا بھائی شہید ہوا، لیکن آپ کو قافلے کی صورت میں لایا گیا۔ لیکن کربلا کی ایک بہن ہے جس کے بھائی کو شہید کیا گیا، اس کا احترام پوجا، اس کے سروں سے چادریں چھینی گئی، کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ الا لعنت القوم الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔